السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ابھی ہم رمضان کے روزے رکھ کر کے فارغ ہوئے ہیں، تو جس طرح سے رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں اسی طرح سے سال میں کئی اور روزے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو رکھا جاتا ہے یا ہمیں رکھنا چاہیے۔ ان روزوں میں سے ایک روزے ہیں شوال کے 6 روزے۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ محرم کے روزے ہوا کرتے ہیں، شب برات کا روزہ ہوا کرتا ہے، اور مہینے کے 3 روزے سنت ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ روزے بھی ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے اور رکھے تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پورے زمانے روزے رکھے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر نیک عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے، وہ گویا کہ 10 ماہ کے برابر ہو گئے۔ پھر 6 دن کے اور روزے رکھے جائیں گے تو یہ 2 ماہ کے برابر ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ پورے سال روزے رکھنے جیسا یہ کام ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہو تو ہمیں رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ 6 روزے اگر ہم اور رکھ لیتے ہیں یہ تو ایسا ہے گویا کہ ہم نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ روزے بھی لگے ہاتھوں ساتھ کے ساتھ رکھ ہی لیں۔ اس میں ایک فرق اور ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ روزے رکھے کیسے جائیں، اس کی صورت کیا ہوتی ہے۔ کیا برابر یہ روزے رکھے جائے کہ ادھر عید سے ہم فارغ ہوئے اور پھر ایک دم روزے شروع کر دیے جائیں تو ہی روزے ہوں گے، یا یہ ہے کہ پورے ماہ میں روزے رکھ لیے جائیں؟ تو میرے عزیزوں بزرگوں، یہ روزے عید کے اگلے ہی دن سے رکھنے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب پورے مہینے میں جیسے آپ کو سہولت ہو کہ ایک روزہ آپ رکھ لیا، ایک کبھی رکھ لیا، یا اخیر میں جو ہے 6 کے 6 رکھ لیے، یا درمیان میں 6 کے 6 رکھ لیے، جیسے آپ کو سہولت ہو اپنی سہولت کے اعتبار سے یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی بھی چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ روزے رکھنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر رکھ لیتا ہے آدمی تو ثواب ملے گا، بہت اچھی بات ہے، اور نہیں رکھتا ہے تو اس میں کسی پریشانی کی، کسی دقت کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر لعن طعن شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس کی ضرورت نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش سی کر کے لگے ہاتھوں، لاک ڈاؤن ہے، ایسے بھی ہمیں کہیں جانا آنا تو ہے نہیں، روزے بھی رکھتے آ رہے تھے، معمول سا بنا ہوا ہے، تو لگے ہاتھوں یہ 6 روزے بھی رکھ لیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔